المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بخیال سنت عاشق خیر حضرت مولانا قاری محمد بلال صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے. قرآن ہمارے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا صدقہ کرونا وائرس کے خوف سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. عافیت کسے کہتے ہیں؟ کہ جسم بھی درست ہو اور روح بھی درست ہو. جسم میں بھی بیماریاں نہ ہوں اور روح میں بھی بیماریاں نہ ہوں. دونوں ہی اپنا تخلیقی مقصد صحیح پورا کر رہے ہوں. جسم بھی اور روح بھی جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، دونوں اپنا تخلیقی مقصد پورا کر رہے ہوں، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ عافیت حاصل ہے، یعنی دونوں میں کوئی بیماری نہیں ہے. عافیت بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا حضور نے سکھایا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاۃ الدائمہ. تو حضور نے عافیت مانگنا سکھایا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور قرآن پاک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے. خطبہ کے دوران میں نے 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں معجزہ معراج کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ موت کے بعد کس جہان میں جانا ہے اور وہاں کے تقاضے کیا ہیں؟ کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے؟ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے؟ یہ سب کچھ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں. اور سب سے آخر میں ہمارے آقا کریم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں. اس کائنات کا راز حضور نے سمجھا دیا ہے.
ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے مانو گے تو نجات پاؤ گے، میرے بتائے ہوئے رستے پر چلو گے تو نجات پاؤ گے، اور اگر مجھے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تمہاری نجات میرے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں سے یہ دعویٰ کروایا کہ مجھے مانو گے تو نجات پاؤ گے، مجھے چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے، یہ دعویٰ اللہ نے جن ہستیوں سے کروایا ہے، پہلے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی ہے کہ وہ نشانیاں دکھا کر انہوں نے دعویٰ کیا میں خود نہیں آیا، مجھے خالق کائنات نے بھیجا ہے، میں اس کا بھیجا ہوا۔ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، تو میں خود نہیں آیا بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو جب کوئی اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تو اسے نشانی تو دکھانا تھی۔ تو اللہ نے ایسی نشانیاں رسولوں کو اور نبیوں کو عطا فرمائی۔ بادشاہ کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے، پہلے زمانے میں یہ معمول تھا، وہ آگے کہتا کہ بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، تو لوگ کہتے کوئی نشانی دکھاؤ۔ وہ بادشاہ کی انگوٹھی یا عصا یا تحریر بادشاہ کی طرف سے دکھاتا، پھر بادشاہ کا حکم سناتا۔ تو اللہ نے نبیوں کو بھی نشانیاں دے کے بھیجا ہے۔ وہ کام جو اللہ کرتا ہے وہ نبی کر کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ کام تو اللہ کا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کی طاقت عطا فرمائی۔ مثلا مردے زندہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر کے کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پیدائشی نگینوں کو نظر دے دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نظر مل جاتی ہے، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس کا اذن دیا ہے۔ یہ طاقت میری ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو تم اللہ کو مان لو کہ اللہ ہے۔ تو ہر نبی نشانیاں لے کے آیا، معجزات لے کے آیا، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، قرآن اسے آیت کہتا ہے، آیات، نشانیاں۔ قرآن میں معجزے کا لفظ نہیں استعمال ہوا، یہ معجزے کا لفظ عقیدے کی کتابوں میں آیا ہے، اصطلاحی لفظ معجزہ یہ قرآن میں نہیں آیا۔ ہاں قرآن میں آیات کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا ہے۔ ہر نبی معجزات لے کے آیا اور ہمارے آقا کریم سراپا معجزہ بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے حضور کو جو معجزات دیے ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج۔ حضور کے معجزات میں اس واقعہ کی حیثیت کیا ہے کہ قرآن پاک کے بعد یہ سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کا، اور کہنے کو یہ ایک واقعہ ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے معجزات ہیں۔ اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ معراج خواب کا واقعہ نہیں، بیداری کا واقعہ۔ دوسری بات، صرف روح نہیں ان مقامات سے گزری بلکہ حضور اپنے جسم کے ساتھ وہاں تیسری بات، صرف 7ویں آسمان تک نہیں گئے، سدرۃ المنتہا تک ہی نہیں گئے بلکہ عرش سے آگے تشریف لے گئے، کعبہ قوسین کی خلوتوں میں لا مقام میں تشریف لے گئے۔ اور چوتھی بات کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ کوئی ان میں سے 3 باتوں کو مانتا ہے، کوئی 2 کو مانتا ہے، کوئی 1 کو مانتا ہے، کوئی 1 کو بھی نہیں مانتا،
لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ بیداری کے عالم میں جسم مبارک کے ساتھ عرش عظیم سے آگے حضور تشریف لے گئے اور اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ فطرت کو بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے، انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا، اگر اتنا تیز انسانی جسم ہوا میں سے گزرے تو کان کے پردے پھٹ جائیں، ناک سے خون جاری ہو جائے، یا پھر اس ہوا سے اوپر فضا ہے، فضا سے اوپر کرۂ ناری ہے، اس میں سے انسان گزر نہیں سکتا، آگ ہے، جسم پگھل جائے گا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف۔ ان لوگوں نے فطرت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ نیچری کہلاتے ہیں، جو نیچر کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نیچری۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نیچری نہیں ہیں، ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہے سورہ فاطر۔ فاطر کا مطلب ہے فطرت بنانے والا۔ فاطر اللہ کا نام ہے، اللہ فاطر ہے آسمانوں و زمینوں کا۔ جس فطرت پہ کائنات چل رہی ہے یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے۔ آگ جلائے گی یہ اس کی فطرت میں ہے، پر آگ میں یہ فطرت رکھی کس نے؟ خود بخود آگ جلانے والی بن گئی یا اللہ نے بنایا ہے؟ چیزوں کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے فطرت بنائی ہے، اور جس نے فطرت بنائی ہے وہ فطرت بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وہ فطرت کے آگے مجبور نہیں، وہ فطرت کو بدل بھی سکتا ہے۔ مثلا آگ کی فطرت ہے بدلنا، آگ کی فطرت ہے جلانا۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کی فطرت بدل نہیں دی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو جو فاطر ہے اس نے کہا ٹھنڈی ہو جا۔ چیزوں کے اندر تاثیر تو اللہ کے امر سے پیدا ہوتی ہے، اللہ جو امر کرتا ہے وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ آگ ٹھنڈی ہوتی اگر اللہ اسے امر کر دیتا، آگ جلانے والی ہے یہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ تو فاطر فطرت کو بدلنے کی طاقت، اپنی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا کوئی مشکل نہیں۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کھانا رکھا ہے، سواری کو بند ہے، درخت کے نیچے لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں۔ 100 سال گزر گئے۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، 100 سال گزرے، گدھا مر گیا ہے، اس کی ہڈیاں مٹی میں مل، گدھے کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں، 100 سال گزر چکے۔ اللہ نے فرمایا اب وہ جو کھانا تم نے رکھا تھا اس کو 100 سال کھانے کا ذائقہ نہ بدلنے دیں، فریج میں بھی رکھے، ہفتے ڈیڑھ بعد کھانے کی وہ حالت نہیں رہتی۔ اور قرآن بتا رہا ہے 100 سال گزرا ہے، لم یتسنہ، ذائقہ نہیں بدلا، باسی نہیں ہوا، اللہ نے اس کھانے کو وقت سے بلند کر دیا ہے، وقت اثر انداز ہی نہیں ہوا اس کا۔ وقت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جس کو چاہے وقت سے بلند کر سکتا ہے۔ تو جس رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے 100 سال گزرنے کے باوجود کھانے کو باسی نہیں ہونے دیا، کھانے کو وقت سے بلند کر لیا اور دکھایا کہ رب اس طرح بھی کر سکتا ہے، اسی رب نے شب معراج اپنے محبوب کو زمان و مکان سے بلند کر لیا۔ تو معراج کروانے والا فاطر ہے، جس کے ہاتھ میں فطرت ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کے حکم کی پابند ہے۔ فطرت اس نے خود بنائی ہے،
معراج کروانے والا فاتر اور معراج کرنے والے کون ہیں؟ جو فاتر کے محبوب ہیں۔ کبھی نہ کہنا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے اتنا تیز ہوا میں اڑنا۔ حضور کی شانوں کو تم نہیں سمجھتے، اللہ نے فطرت حضور کے ہاتھ میں مسخر کر دی۔ پتھر کا پانی پہ تیرنا فطرت ہے یا خلاف فطرت؟ خلاف فطرت ہے، پر حضور حکم دیتے ہیں پتھر پانی پہ تیرنے لگے۔ درخت کا زمین پہ دوڑنا فطرت ہے یا خلاف فطرت ہے؟ خلاف فطرت ہے۔ حضور حکم دیتے ہیں درخت اپنی جڑیں نکال کے زمین پہ دوڑنا شروع کر دے۔ پتھروں کا انسانوں کی طرح بولنا یہ فطرت نہیں ہے، پر حضور حکم دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگا۔ انگلی اٹھائیں چاند، کلیجہ چاند کا پھٹ جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ جائے۔ مشکیزے میں ہاتھ رکھتے ہیں، 5 انگلیوں سے پانی کی لہریں جاری ہو رہی ہیں۔ اس محبوب کے لیے تم کہتے ہو کہ جی فطرت کے خلاف ہے اتنا تیز جانا۔ فطرت تو اللہ نے ان کے ہاتھ پہ مسخر کر دی ہے۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ جو معراج پا رہے ہیں وہ فاتر کے محبوب ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ فطرت کو مسخر کر دیا ہے، لہذا معراج کے والے سے یہ دونوں باتیں سامنے رہے، معراج کروا کون رہا ہے اور معراج پا کون رہا ہے۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر کسی دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبریل سی سد لے جان والا، بازے آخدے بنا دروازیاں دے کیویں گیا او عرشاں تے جان والا، ابر عقل دا ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان والا، ابر عقل دا ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ نے دکھایا ہے میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ میرے آقا کریم طائف سے واپس تشریف لائے، معراج کس موقع پر ہوئی ہے، سیرت کے کس سال ہوئی ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ مدنی زندگی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طائف سے واپسی۔ یا رسول اللہ یہ احد کے دن سے بھی سخت تھا؟ فرمایا احد سے بھی سخت تھا۔ طائف سے واپسی بڑا سخت ہے۔ 11 سال ہو رہے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، چند خوش نصیبوں نے کلمہ پڑھا، مشرکین سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلنے نہیں دے رہے، طرح طرح کے روڑے اٹکا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں۔ حضور طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے بھی قدر نہیں کی، اور اللہ کے نبی انتہائی دکھی دل کے ساتھ وہاں سے واپس آئے ہیں۔ حضور مکہ پہنچتے ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، اللہ نے جبریل بھیج کے اچانک حضور کو معراج پہ بلایا۔ تو حضور کی سیرت پڑھے، پہلے کون سا واقعہ آتا ہے، طائف یا معراج؟ پہلے کون سا واقعہ ہے؟ طائف پہلے، معراج بعد۔ حضور کی شانیں تو وراء الورا ہیں، پر سیرت میں یہ ترتیب ہمارے سبق کے لیے ہے، کیونکہ حضور اسوہ حسنہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس لیے تشریحی ضرورت کے تحت بہت سے حضور کے جو مقامات ہیں، بلند مقامات ہیں، حضور نے ان کے مطابق معاملہ نہیں فرمایا،
بلکہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے حضور نے بہت سارے دکھ برداشت کیے ہیں، محنت فرمائی ہے۔ طائف پہلے، معراج بعد میں، طائف پہلے، معراج بعد میں۔ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، طائف پہلے، معراج بعد میں، محنت پہلے، انعام بعد میں، ریاضت پہلے، محبوب کا قرب بعد، صبر کی انتہائی منزلیں پہلے طے کی ہیں، رب کا دیدار بعد میں پایا۔ تو یہ ترتیب ہمیں بتا رہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پہلے محنت کرو، پہلے ریاضت کرو، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، پھر رب کا قرب نصیب ہوگا، پھر رب انعام عطا فرمائے گا۔ اگر زندگی میں کبھی دکھ آ جائے تو گھبرا نہ جائے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا بنے گا، مایوس نہ ہو، یہ سوچے پتہ نہیں اس دکھ کے بعد میرا رب مجھے عطا کیا کرنے والا ہے، کیونکہ اگر اس نے مجھے عطا نہ کرنا ہوتا مجھے دکھ میں ڈالتا ہی نہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو دفعہ فرمایا اِنَّ، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دوبارہ آ گیا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو دفعہ رب نے فرمایا شک نہ کرنا۔ شک نہ کرنا ہر دکھ کے ساتھ سکھ ہے۔ اور علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھے بعد کا لفظ نہیں، فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس طرح آئے تھے نہیں، مع کا لفظ آیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جسے تم دکھ سمجھ رہے ہو وہ دکھ اپنے ساتھ خوشی کو لے کے آ رہا۔ مع کا لفظ آیا ہے، بعد کا لفظ نہیں آیا۔ مع کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم صرف دکھ کا پہلو دیکھ رہے ہو، پر رب نے اس دکھ کے ساتھ سکھ بھی رکھ دیا ہے۔ یہ دکھ اپنے ساتھ خوشی لے کے آ رہا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے تو گھبرا نہ جائیں، بلکہ سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھیں کہ پتہ نہیں اس دکھ کے بعد میرا رب مجھے عطا کیا کرنے والا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا مومن ہر حال میں نفع میں رہتا ہے، دکھ آئے صبر کرتا ہے اللہ اجر دیتا ہے، خوشی ملے شکر کرتا ہے اللہ اجر دیتا ہے، یعنی دونوں حالتوں میں مومن اجر کما لیتا ہے۔ میرے آقا کریم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، جبریل امین سدرہ پہ محو عبادت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل جنت سے براق لے، ہزاروں فرشتوں کی بارات لے، زمین پہ اتر جا اور میرے محبوب کو معراج میں آنے کی دعوت دے۔ جبریل امین ساتوں آسمان سجانے کا حکم فرشتوں کو دے رہے ہیں، جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہے وہ راہیں سجائی جا رہی ہیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں محمد کو بلایا جا رہا ہے۔ براق لے کے ہزاروں فرشتوں کو ساتھ لے کے جبریل زمین پہ اترے، براق بیت اللہ شریف کے پاس کھڑا کیا، خود حضرت ام ہانی کے مقام کی چھت سے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ حضور چادر لے کے آرام فرما رہے ہیں۔ یا اللہ آواز دے کے تیرے محبوب کو اٹھا لو، فرمایا یہاں آواز اونچی نہ کرنا۔ یا اللہ جسم ہلا کے اٹھا لو، فرمایا میں تو عرب کے لوگوں کو حکم دوں گا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، میرے محبوب کے دروازے پہ آ کے دستک نہ دیں، صبر سے انتظار کریں، میرا محبوب اپنی مرضی سے باہر نکلے، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ جبریل تو جسم ہلانے کی بات کر رہا ہے، یا اللہ میں آواز نہیں دے سکتا، جسم نہیں ہلا سکتا، پھر تو ہی بتا تیرے محبوب کو اٹھاؤں تو کس طرح، تیرا پیغام سناؤں تو کس طرح۔ اب یہاں تین روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے نہیں اٹھایا، اللہ نے خود حضور کو اٹھا دیا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے اپنے پر حضور کے قدموں سے مس کی اور حضور اٹھ کے بیٹھ
تیسری روایت جو سب سے زیادہ بیان میں آئی ہے، جبریل نے عرض کیا پروردگار تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا قبل قدمیہ، اے فرشتوں کے سردار اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کی تلیاں چومنا شروع کر۔ فرشتوں کا تاجدار جھک رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ واہ ان ایڑیوں کی کیا شان ہے کہ تاج روح الامین کے موتی ان ایڑیوں کو چوم رہے ہیں۔ جبریل امین کی بڑی طاقت ہے، اللہ نے جبریل کو بڑی طاقت بخشی۔ جبریل امین کی بڑی تیز رفتار ہے۔ وادی منع میں حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی گئی، حضرت ابراہیم چھری پھیرنے لگے، اللہ نے فرمایا جبریل جا اسماعیل کو ہٹا کے جنتی دوبارہ کیا۔ جبریل سدرۃ المنتہا پہ ہیں، ایک لمحے میں پلک جھپکنے میں وادی منع میں پہنچ گئے۔ چھری کو نہیں چلنے دیا، حضرت اسماعیل کو پہلے نیچے سے نکالا۔ یہ جبریل کی رفتار۔ پر معراج کی رات حضور کے قدم چوم کر جبریل قدم چوم کے زبان حال سے اعلان یہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پروں کی بڑی پرواز ہے، بڑی رفتار ہے، پر میں آپ کے قدم اس لیے چوم رہا ہوں جو آپ کے قدموں کی طاقت ہے وہ میرے پروں کی رفتار ہے۔ چوکی طبقی تو ماں جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے پیر دیاں۔ چودی طبقی تو ماں جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے پیر۔ یا رسول اللہ جو آپ کی رفتار ہے میرے پروں کی وہ پرواز نہیں۔ میرے آقا کریم اٹھ بیٹھے، جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتے ہیں اور آپ کو معراج پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے تیاری فرمائی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے۔ حضور مسجد حرام میں تشریف لائے، کعبہ شریف کا طواف کیا، 2 نفل پڑھے، حتیم کے اندر لیٹ گئے۔ حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے حضرت مالک بن سعصع سے حضرت انس نے روایت کی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بینما انا فی الحتیم اس اتانی آتن، کہ میں حتیم میں، بینما انا فی الحتیم مستجیا، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا جب جبریل امین نے میرا سینہ چاک کیا۔ فشق صدری من بین ہذہ الی ہذہ، من صغرۃ نہرہ الی شرارتہ۔ حضور نے سینے کے 2 مقام بتائے کہ یہاں سے یہاں تک جبریل نے میرا سینہ چاک کیا، دل مبارک نکالا، سونے کی تھالی لائی گئی، جبریل نے اس میں دل رکھا، فغسل قلبی، پھر میرے دل کو غسل دیا گیا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دل کو غسل کی ضرورت کیا تھی، کہ معاذ اللہ کوئی نامناسب چیز تھی دل میں جس کو نکالا گیا۔ یاد رکھیں غسل ہمیشہ پاکی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی غسل برکت حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا۔ میں نے دیکھا ایک عربی کعبہ شریف کے اندر سے نکلا، کعبہ شریف کا دروازہ کھلا، بہت سارے لوگ اندر گئے، پتا چلا جی آج غسل کعبہ ہو رہا ہے۔ غسل کعبہ، وہ غسل کعبہ کیوں دیتے ہیں؟ اندر کوئی پلیتی ہوتی ہے؟ کعبہ شریف کے اندر کوئی گندگی ہوتی ہے جو غسل کر کے صاف کرتے ہیں؟ کعبہ اندر سے ویسے ہی پاک، انتہائی صاف ستھرا، پھر غسل کعبہ کیوں دیتے ہیں؟ ایک عربی باہر نکلا، بغل میں بوتل تھی، میں نے کہا یہ پانی کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر سے لایا ہوں۔ میں نے کہا اندر کوئی خاص ٹوٹی لگی ہوئی ہے جس سے بھر کے لائے ہو؟ اس نے کہا نہیں، پانی باہر سے لے کے گیا تھا، بس غسل کعبہ میں استعمال ہوا ہے، پانی میں باہر سے لے کے گیا تھا،
یہ پانی جب کعبے کی دیواروں سے لگ گیا ہے نا تو پہلے والا نہیں رہ گیا، اب یہ شان والا بن گیا، کیونکہ یہ کعبے کی دیوار سے لگ گیا، اب یہ تبرک ہے۔ حضور کے قلب مبارک کو غسل اس لیے نہیں دیا گیا کہ دل کو دھونا مقصد ہے، نہیں، دل پہلے ہی پاک ہے، وہ زمزم اس لیے ساتھ لگایا گیا ہے تاکہ زمزم اور شان والا، زمزم کی برکتوں میں اضافے کے لیے۔ اور اگر جنتی پانی سے غسل دیا گیا ہے تو جنتی پانی کی شان بڑھانے کے لیے، جس طرح کہ غسل کعبہ کعبے کو پاک کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پانی کو متبرک بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو غسل قلب رسول ہے یہ معجزہ ہے حضور کا۔ شق صدر کیا ہے؟ معجزہ۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ کس طرح حضور فرماتے ہیں میرا سینہ چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا، دل نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا، دل چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ گولڈے کے تاجدار سے پوچھے ہمیں بات نہیں سمجھ آئی، سینہ چیرا جائے، دل نکال کے باہر رکھ دیا جائے اور جس ہستی کا نکالا جائے وہ کہ میں دیکھ رہا ہوں، تاجدار گولڈا سمجھ نہیں آئی۔ تاجدار گولڈا کہتے ہیں چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بول، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے۔ ہماری زندگی دل کی دھڑکن کی محتاج ہے، پر حضور کی حیات پاک دل کی دھڑکن کی محتاج ہے، دل باہر رکھا ہوں اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے۔ معجزہ وہی ہوتا ہے جس کے آگے عقل عاجز ہے۔ یہ شق صدر معجزہ ہے۔ شق صدر سے فارغ ہوئے، براق پیش کیا گیا، براق پہ بیٹھنا بھی حضور کا معجزہ ہے۔ براق جنتی سواری، اور لوگ جنت میں جا کے جو نعمتیں استعمال کریں گے حضور دنیا کی زندگی میں ہی استعمال فرما رہے ہیں۔ جنتی سواری حضور دنیا میں ہی استعمال فرما رہے ہیں۔ کیا شان ہے اس محبوب کی کہ جنتی سواری رب نے دنیا میں ہی عطا فرما۔ براق کا سارا جسم سفید تھا، گردن کے نیچے چھاتی والا حصہ سرخ یاقوت کی طرح، باقی سارا بدن سفید تھا۔ براق کی ایک شان یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں قدم رکھتا ہے، اتنا تیز رفتار۔ اور دوسری شان براق کی یہ ہے بول پیشاب نہیں کرتا، جنت میں رہتا ہے، جنت میں بول پیشاب نہیں ہے۔ سواری اتنی شان والی ہے، سوار کی شان میرے آقا کریم درود و سلام کی گونج میں براق پہ بیٹھتے ہیں، ارد گرد فرشتے ہیں وہ درود پڑھ رہے ہیں، حضور براق پہ تشریف لا رہے ہیں۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ روٹ کون سا ہے؟ مسجد حرام سے نکلے ہیں مدینہ منورہ، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کے بعد آئیں گے۔ حضور نے 2 نفل پڑھے۔ پھر مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے مقام پہ وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر بیت اللحم حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پہ، مسند بزار میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پہ حضور نے نفل پڑھے۔ پھر حضور مصر سے گزرے، حضرت موسیٰ کو دیکھا قبر میں کھڑے ہیں نماز ادا کرنے، یہ مسلم شریف میں حدیث۔ پھر حضور مسجد اقصیٰ پہنچے جہاں سارے نبی منتظر تھے، وہاں حضور تشریف لے گئے اور نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ زمینی سیر میں حضور نے 10 نفل عطا فرمائے۔ کتنے نفل؟ 10۔ 2 نفل مسجد حرام میں،
2 حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ، 2 حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پہ، اور 2 مسجد اقصیٰ۔ کتنے نفل ہو گئے؟ 10۔ یہ 10 نفل حضور نے زمینی سیر میں پڑھے ہیں، مسجد حرام میں، پھر مدینہ منورہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ، پھر بیت الحرام، پھر مسجد اقصیٰ۔ 5 جگہوں پہ 2 نفل پڑھے ہیں۔ اس طرح ہی ہو گئے 10 نفل۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ میں جو نفل حضور نے پڑھے ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ آپ مسجد تشریف لے گئے ہیں، نفل پڑھے ہیں۔ یہ حضرت شعیب کے مکان پہ جا کے کیوں نفل پڑھے؟ بیت اللہ میں جا کے کیوں نفل پڑھے؟ حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، جس جگہ کی نسبت اہل اللہ کے ساتھ ہو جائے اگر وہاں جاؤ تو شکرانے کے نفل ادا کرو۔ جس جگہ کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے، حالانکہ حضور کے جانے سے تو اس جگہ کی شان اور بڑھ گئی۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم۔ نفل کیوں پڑے ہیں؟ تاکہ امت کو تعلیم مل جائے، امت کی تربیت کے لیے۔ جس جگہ کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے وہاں جاؤ تو شکرانے کے نفل ادا کرو۔ اسی سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، دادا صاحب حاضری ہو تو شکر کریں اللہ نے ایسی جگہ پہ حاضری نصیب کی۔ مرشد خانے جائیں شکرانہ کریں۔ ایک بزرگ قادسیہ کے میدان سے گزر رہے تھے، سواری سے اترے، زمین کو چومنے لگے۔ اہل قافلہ نے کہا زمین کو کیوں چوم رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ میدان ہے جس نے صحابہ کی سواریوں کے قدم چومے، یہاں صحابہ کے گھوڑوں کے پیر لگے ہیں، میں اس لیے زمین کو چوم رہا ہوں۔ صحابہ کے قدم یا سواریوں کے قدم؟ جو صحابہ کی سواریوں کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ صحابہ کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ جس جگہ کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جائے ہمارے اسلاف اس جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں سارے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جس مسجد میں ایک نبی آ جائے نا اس مسجد میں نور ہی نور، تو جس مسجد میں سارے نبی آ جائیں، یا جس محفل میں ہو ہی صرف نبی، سبحان اللہ، صرف نبی ہی ہو محفل میں، اس محفل میں نور کتنا برس رہا ہے۔ انبیاء نے سلام پیش کیا، السلام علیک یا اول و السلام علیک یا آخر۔ نبیوں نے یہ استقبالیہ سلام کھڑے ہو کے پڑھا ہے۔ پتہ چلتا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ شرک، یہ بدعت، یہ ناجائز۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا جائز نہیں، تو آپ اس کو آسان سی مثال دیں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، کھڑے ہو کے صفیں بنی ہوئی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہے یا بدعت ہے تو نماز جنازہ میں اس کی اجازت کیسے ہے؟ پتہ چلتا ہے کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ کسی مسلک کا بھی بندہ ہو وہ کھڑے ہو کے درود پڑھتا ہے۔ ہماری محفلوں پہ اعتراض کر دیں گے بھئی کیوں کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہو، تو خود نماز جنازہ میں کیوں کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہو؟ آئیں ایک دفعہ ہم درود شریف پڑھ لیں، صلاۃ و سلام جمعے والے دن آپ لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے تو کپڑوں پہ عطر لگا کے، آج درس قرآن میں آئے، محفل میں آئے، کئی لوگ عطر لگا کے آتے ہیں، بھی خوشبو لگا کے مسجد میں جانا چاہیے۔ ایک عطر وہ ہے جو کپڑوں کو مہکاتا ہے، درود شریف ایسا عطر ہے جو دل کو مہکاتا ہے۔ تو کپڑوں پہ تو آپ عطر لگاتے ہی ہیں، درود پڑھ کے ذرا اپنے دل پہ بھی عطر لگا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا اللہ۔
پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، حضور خود نہیں امامت کے مسئلے پہ تشریف لائے، آپ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جماعت میں آپ موجود ہوں کسی نبی کی جرت نہیں کہ امامت کے مسئلے، یا رسول اللہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ میرے آقا کریم آگے مصلی پہ تشریف لے آئے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی انبیاء اور رسول ہیں۔ یہ نبی جو پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں نا، یہ اپنے اپنے زمانوں میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، شریعت میں طریقہ مختلف تھا، یہ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ آج معراج کی رات جب حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی شریعتوں کے مطابق یا جیسے حضور پڑھا رہے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق اپنی اپنی شریعتوں کے مطابق نہیں پڑھ رہے، بلکہ جیسے حضور پڑھا رہے ہیں وہ اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا حضور کے طریقے پر نماز پڑھ کے، حضور کی اقتدا میں نماز پڑھ کے وہ نبی اعلان یہ کر رہے ہیں آج پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب قیامت تک دین چلے گا، کلمہ چلے گا تو محمد رسول اللہ کا چلے گا۔ جیسے حضور پڑھا رہے ہیں وہ اس طرح پڑھ رہے ہیں، تو گویا زبان حال سے اعلان یہ کر رہے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، تاجداروں کا آقا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے مضمون یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے آقا کریم صرف ایک امت کے لیے نبی نہیں بن کے آئے، حضور تو نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے، حضور تو رسولوں کے بھی رسول بن کے آئے ہیں، جن کے مقتدی ابراہیم خلیل اللہ، جن کے مقتدی موسیٰ کلیم اللہ، جن کے مقتدی حضرت سلیمان و داؤد ہیں، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، وہ ایک خطے کے لیے یا ایک جنس یا نو کے لیے نبی نہیں بن کے آئے، وہ تو نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ ماشاءاللہ میرے عزیز نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے معراج کے ساتھ۔ معراج میں حضور نے رب کا دیدار پایا ہے۔ کہیں کوئی کیس چل رہا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک بندہ گواہی دے، جج پوچھے واقعہ دیکھا ہے، وہ کہ نہیں میں نے سنا ہے، تو گواہی کی ابھی ضرورت ہے۔ ایک اور گواہ آ جائے، وہ کہ بھی میں نے واقعہ سنا ہے، سن کے گواہی دے رہا ہوں، ابھی اور گواہ کی ضرورت ہے۔ لیکن جب کوئی گواہ کے کہ میں موقع پہ موجود تھا، میں نے واقعات دیکھے، سبحان اللہ، میں دیکھ کے گواہی دے رہا، تو اب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا دیکھنے والا موقع کا گواہ مل گیا ہے۔ معراج حضور رب کا دیدار پا کے آ رہے ہیں، واقعہ معراج ہی بتا رہا ہے، اب اور کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ حضور تاجدار ختم نبوت ہے۔ اور یہ جو ابھی ہم نعت پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس میں اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت پر شعر لکھا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا،
نبوت کی جتنی ضرورتیں تھیں وجود مصطفیٰ سے پوری ہو گئی۔ پہلے جس وجہ سے نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ اور نبی آتے تھے، وہ جتنی ضرورتیں تھیں وہ ساری حضور کے وجود سے پوری ہو گئی۔ پہلے نبیوں کی کتابیں محفوظ نہیں تھی، تحریف ہو جاتی، اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ نماز سے فارغ ہوئے، خطبے دیے گئے، سب سے آخر میں حضرت ابراہیم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ انبیاء میں نے سب کے خطبے سنے ہیں، جو شان محمد الرسول اللہ کی ہے وہ کسی نبی کی نہیں۔ گویا مسجد اقصیٰ میں یہ اعلان ہوا کہ حضور سب کے امام ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے حضور نکلے، ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ سدرہ پہ پیش آیا، ایک روایت کے مطابق مسجد اقصیٰ سے نکلتے ہوئے پیش آیا۔ دو پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ ہے، ایک میں شراب ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک پیالہ اٹھا لیں، ایک میں شراب ایک میں دودھ۔ حضور نے دودھ والا پیالہ اٹھایا، حالانکہ اس وقت ابھی شراب حرام نہیں تھی۔ شراب حرام ہوئی ہے، یہ حکم آیا ہے مدنی دور، تو معراج ہجرت سے پہلے ہوئی، ابھی اس وقت تک شراب کے حرام ہونے کے حکم نہیں تھے آئے۔ پھر حضور نے اس کو کیوں نہیں پسند فرمایا؟ جس چیز نے آئندہ دور میں حرام ہونا ہے اللہ کے نبی نے پہلے ہی اس کو ناپسند فرمایا۔ حضور کی طبیعت مبارکہ پاک ہے، حضور کی طبیعت پاک ہے، حضور کا مزاج پاک ہے۔ کسی گندی چیز کو حضور کی طبیعت مبارکہ پسند کر ہی نہیں سکتی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، حضور کو تخلیق کیا گیا ہے تو ہر عیب سے پاک بنا۔ حضور کی طبیعت مبارکہ پاک ہے، یوں کہہ لیں حضور کی طبیعت شریعت ہے۔ حضور وَيُزَكِّيهِمْ کا تاج پہن کے آئے ہیں، خود پاک ہے اور دنیا کو پاکیزگی کے راستے پر چلانے کے لیے آئے ہیں۔ شراب یا کوئی بھی نشہ وہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، ڈنگر بنا دیتا ہے۔ نشہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، ڈنگر بنا دیتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان میں شامل کر دیں۔ کئی لوگ نشے میں ہوں، ماں بہن کی پہچان نہیں، کئی لوگ نشے میں قتل کرتے ہیں، کئی نشے میں چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ تو نشہ صرف ایک برائی نہیں، یہ کئی برائیوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ نشے کی وجہ سے کئی اولادیں ماں باپ کی نافرمانی کر رہی، اور یاد رکھیں ماں باپ غصے میں بد دعا دے فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو نشہ اور کئی برائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام ابو بکر جساس اور کئی اور مفسرین نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اسرائیل آگے روح لینے آخری وقت آ گیا، اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، اندیشہ ہے ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا، گناہ کے بعد افسوس ہونا میں نے کیوں کیا، وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ ایک ہے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ کافر ہو جائے۔ فرق پتہ چلا؟ جو بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ ہاں بندہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو افسوس ہے، وہ معافی مانگتے ہیں، یہ گناہگار ہے۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح یہ بھی استعمال ہوتی ہے کہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور پھر صغیرہ گناہ کو ہم معمولی سمجھ کے بار بار کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں
اگر صغیرہ گناہ کے بعد بندہ معافی نہ مانگے اور صغیرہ گناہ کو بار بار کرے، وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اصرار جو ہے نا گناہ پر، قرآن نے اس کو الگ سے بیان کی ہے کہ گناہ پر جو اصرار ہے وہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ بڑے گناہ تک لے جاتا ہے، بڑا گناہ کفر تک لے جاتا ہے۔ اس لیے معافی مانگتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ معافی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں تو کیا میرج ہالوں میں عورتیں استقبال کرتی برات کا؟ ننگے سر بچیاں کھڑی ہوتی ہیں، برات پہ پھول پھینکتی ہیں، یہ جائز ہے؟ ڈر کے بول رہے ہیں، کون سا گھر آواز جا رہی ہے؟ جوان بچیاں ننگے منہ فیشن کر کے، مرد عورتوں کی کٹھی محفلیں ہو رہی ہیں شادی کے موقع پر نا، میرج ہال۔ پہلے ڈیوائڈر ہوتا تھا، ابھی ادھر مرد بیٹھے گے ادھر عورتیں بیٹھیں گی، اب تو یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے، کئی ایسی شادیاں ہو رہی ہیں مرد عورت کٹھے بیٹھے ہیں، دولہا دلہن کو سٹیج پہ بٹھا دیا گیا اور سارا مہمان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا کافر ہو جائے۔ اس دور میں غفلت اتنی چھا گئی کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، جس طرح کے بعض لوگ اب جھوٹ بولنے کو بھی گناہ نہیں سمجھ۔ ایسا رچ بس گیا ہے جھوٹ معاشرے میں، اور دوسرے کی غیبت کرنا اس کو بھی نہیں گناہ سمجھتے، دوسرے کی عزت خراب کرنا، کسی کو بے آبرو کرنا اپنی زبان سے، اس کو بھی لوگ برا نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میرے آقا کریم نے دودھ کو پسند فرمایا اور شراب کو ناپسند کیا، تو اس حوالے سے میں نے نشہ اور گناہ، اس حوالے سے چند ایک احکامات آپ کے سامنے بیان کیے۔ اگر کوئی شخص نشے میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے یا قابض، روکنے والا۔ 5418 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے نشئی کی قمیض پر چھاتی والی جگہ چھڑک دے، جب وہ کرتا پہنے گا اس کے دل میں نشے سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یا قابض 5418 مرتبہ۔ اور اس سے بھی آسان ایک وظیفہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے مانع، روکنے والا۔ یا مانع 100 دفعہ صبح شام پڑھ کے نشئی کے لیے دعا کریں تو اس اسم پاک کی برکت سے اس کے دل میں نشے سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ویسے کوشش کریں جہاں تک ہو سکے کہ اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کے نا بھی فلاں نشہ کرتا ہے اور میرے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ جو باہر نشہ ہو رہا ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تم سارے اکٹھے کشتی میں سفر کر رہے ہو، ایک آدمی اٹھ کے اپنی جگہ پہ سوراخ کرے، کیا دوسرے اس کو کرنے دیں گے؟ نہیں، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سوراخ کرے، کشتی میں پانی آئے تو ایک شخص نہیں ڈوبے گا، سارے ڈوبیں گے۔ تو معاشرے میں جب گناہ پھیلتا ہے، برائی پھیلتی ہے، تو ڈوبتے سارے ہیں، عذاب پھر سب پہ آتا ہے۔ اس لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر تھا، تو میں نے تفصیل کے ساتھ بھی صرف یہ پہلو ہی بیان کیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رات معراج کی ہے، اور اس سے اگلا جو دن ہے نا وہ صدیق اکبر کا ہے۔ رات تاجدار رسالت کی ہے، اگلا دن تاجدار صداقت کا ہے۔ حضور نے معراج پانے میں کمال کر دیا ہے، صدیق اکبر نے ماننے میں کمال کر دیا۔ تاجدار رسالت معراج سے واپس آئے، معراج کو بیان کیا۔ ابو جہل نے اور کئی کافروں نے سوچا موقع ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، ایمان چھیننے کا۔ ابو جہل آیا حضرت صدیق اکبر کے پاس، کوئی کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی گیا ہوں آیا ہوں، مکے سے مسجد اقصی گیا ہوں آیا ہوں، مان لو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا یہ بات تمہارے نبی نے کی ہے،
حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر حضور نے فرمایا ہے تو سچ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ میں تو اس سے بڑے دعوے مانتا ہوں، روز جبریل کا آنا مانتا ہوں، وہ سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آتا ہے، حضور اس سے بھی بڑا دعویٰ کریں میں مانتا ہوں حضور جو فرماتے ہیں سچ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کا رسول خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، حضور کی زبان پاک سے جو لفظ نکلے میرا سر جھکا ہوا ہے۔ یہ مشرب صدیق اکبر ہے۔ آج بعض لوگ سوشل میڈیا پہ بات دین کی کرتے ہیں، بیان فلسفہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دین بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فلسفہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ عام بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ فلسفے میں اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ رات ہے، اگر بالفرض حضور فرمائیں کہ یہ رات نہیں یہ دوپہر ہے، میں اپنے دیکھے ہوئے پہ یقین نہیں کروں گا، حضور کے بتائے ہوئے پہ۔ مجھے دیکھنے میں غلطی لگ گئی ہے، میں نے غلط دیکھا ہے، اللہ کے رسول نے بیان سے ہی فرمایا، کیونکہ حضور کی زبان پاک سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہم تحقیق کے پیچھے نہیں پڑتے کہ ہمیں سمجھ آئے تو پھر مانیں گے کہ حضور شانوں والے ہیں، نہیں، ہم سمجھیں نہ سمجھیں ہماری عقل کتنی ہے، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں حضور بے مثال شان رکھتے ہیں۔ اگر آپ سے بھی کوئی بحث کرے نا حضور کی شانوں پر تو آپ کے بھی جائیں علماء سے بحث کریں، علماء کا کام ہے دلیلیں دینا سمجھانا، ہم عوام ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں حضور بے مثال شانوں کے مالک، سب سے اولا و اعلیٰ۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق نازل فرمایا۔ یہ کس نے فرمایا؟ آج بعض لوگ مولا علی کو مانتے ہیں، مولا علی کی نہیں مانتے، مولا علی کو بھی مانے اور مولا علی کی بات بھی مانے۔ بعض لوگ ان کا نام استعمال کرتے ہیں بہانہ بنا کے، ورنہ ان کو مولا علی کی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ان ہستیوں کے بھی غلام ہیں جنہیں حضور نے چادر کے نیچے لیا، اور ہم ان ہستیوں کے بھی غلام ہیں جنہیں گنبد کے نیچے لیا۔ جنہیں چادر کے نیچے رکھا ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور جنہیں گنبد کے نیچے رکھا ہے تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ دل مرتضیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ شروع میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج ہے۔ پنجگانہ نماز معراج میں فرض ہوئی، تو معراج سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کے بعد۔ پنجگانہ نماز معراج میں فرض ہوئی، اس کا مطلب ہے شریعت کے جتنے حکم ہیں ان میں افضل العبادات نماز۔ باقی حکم جبریل آیتیں لے کے زمین پہ نازل ہوئے ہیں، نماز لینے کے لیے حضور خود تشریف لے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رجب نماز کا۔ آج چاند خیر نظر آ گیا شعبان کا، رجب تو ختم ہو گیا، آج مبارک دیتا ہوں آپ کو شعبان الموسم کی، رمضان اور قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق۔ رجب گزر گیا ہے لیکن نقطہ عرض کر رہا ہوں، رمضان قرآن کا نزول کا مہینہ اور رجب نماز کا مہینہ۔ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی میں نماز میں انتظار کریں۔ لوئے لوئے پر لے اڑیے جے دودھ پاٹا پڑنا، شام بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد